اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین کرام، ائمہ محدثین اور قیامت تک آنے والے تمام متبعین کتاب و سنت پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہوں، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ ہمارے شیخ اور استاذ حافظ عبد المنان نورپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہے۔ یہ ایک اچھا سلسلہ ہے تذکرۃ المحدثین، جو عنوان، ٹائٹل، اور اس حوالے سے پھر مختلف علماء کرام، محدثین، ائمہ کے حوالے سے، ان کی زندگیوں کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے کی جائے۔ ہمارے ہاں اور ہمارے اہل حدیثوں کے متعلق مشہور ہے کہ یہ ائمہ کے اور علماء کے قدردان نہیں ہیں، بلکہ ہمیں مشہور کر رکھا ہے کہ یہ بے ادب لوگ ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور بہت سارے محدثین اور ائمہ اور فقہا کے حوالے سے، حالانکہ یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ ہم چونکہ تقلید کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور تقلید کو ناجائز سمجھتے ہیں، اور تقلید کا مطلب ہے کہ کتاب و سنت کے مقابلے میں کسی امام، کسی بزرگ، کسی محدث، کسی فقیہ کی رائے کو قبول نہ کرنا۔ یہ جو قبول کرتے ہیں وہ مقلد کہلاتے ہیں، جو قبول نہیں کرتے وہ ان کو غیر مقلد نام دیتے اور پھر بے ادبی کے، گستاخی کے فتوے بھی لگاتے ہیں۔ تو وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم تقلید کے قائل نہیں کہ بھئی کتاب و سنت کے مقابلے میں ہم بڑے سے بڑے کی بات، احترام اپنی جگہ، تعظیم اپنی جگہ، توقیر اپنی جگہ، لیکن کسی بڑے سے بڑے امام، محدث، فقیہ کی بات کو کتاب و سنت کے اوپر ہم ترجیح نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ ہم اہل حدیث مسلک والوں کی بھی تربیت ہو، اور اپنے جو ہمارے علماء ہیں، فقہا ہیں، محدثین ہیں، ان کے ساتھ ہمارا محبت والا رشتہ ہو، تعظیم والا رشتہ ہو۔ کسی مسئلے میں اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں وہ اس کی تعظیم توقیر بھی چھوڑ دیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ تو بہرحال یہ تمہیدی کلمات ہیں، اور اس حوالے سے ہم آج حافظ عبد المنان نورپوری کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور میرے پاس کوئی ان کے حوالے سے کوئی خاص کتاب نہیں تھی کہ میں یہ معلومات جمع کروں۔ مختلف جو رسائل اور اس میں ان کے حوالے سے کوئی مضمون چھپے ہیں ان کی وفات کے بعد، تو اس حوالے سے، اور کچھ ان کے ساتھ 8 سال کا مصاحبت بھی رہی ہے، ان سے تلمذ 8 سال پر محیط ہے، اور اس کے بعد بھی ان کی وفات تک ان سے رابطے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اللہ سے تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کچھ بیان ہو اس کو، یعنی ہمارے لیے، بیان کرنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے فائدہ مند بنائے، مفید بنائے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ کسی عالم، کسی محدث، کسی فقیہ کی زندگی کے حوالے سے معلومات کے طور پر ہم وہ چیز ڈسکس کریں اور اسی طرح ہی باہر نکل جائیں۔ نہیں، زندگی میں جو چیزیں علم کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، اخلاص کے حوالے سے، اس سے جو دروس ہمیں حاصل ہوتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ وہ دروس ہم حاصل کر کے یہاں سے جائیں۔ حضرت حافظ صاحب کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، بڑے بڑے وقت کے علماء اور محدثین اور فقہاء نے، اور بعد ان کی وفات کے بعد بھی جو بڑے بڑے نام ہیں ہماری جماعت کے اور ہماری جماعت سے ہٹ کر بھی، انہوں نے ان کو الشیخ، المحدث، الامام کا لقب دیا ہے۔ اسی طرح ان کا جو ماں باپ نے نام رکھا وہ عبد المنان نہیں تھا، ان کا نام تھا خوشی محمد۔ ان کے والدین نے ان کا جو نام رکھا وہ خوشی محمد تھا۔ تو حضرت حافظ صاحب کہتے ہیں کہ جب مجھے چوک نیائی میں مولانا چراغ صاحب لے کر آئے، جو نورپور گاؤں ہے قلعہ دیدار سنگھ گجرانوالہ کی مغرب میں، وہاں گاؤں ہے نورپور، تو مولانا چراغ صاحب تھے وہاں اہل حدیث، اور انہوں نے خوب ان کے اوپر توجہ دی اور کوشش کرتے تھے کہ کوئی قرآن ترجمہ اور اس طریقے سے گاؤں کے لڑکے جو ہیں وہ وابستہ ہوں، اور مسلک اہل حدیث کے لیے جو ہے وہ ان کی کافی خدمات۔ تو مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس بچے کو داخلہ کے لیے میں لایا جامعہ محمدیہ میں۔ تو کہتے ہیں کہ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس طرح دیکھا مجھے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے داخلہ اس کو دیتے ہیں، لیکن اس کا نام جب پوچھا خوشی محمد تو کہنے لگے نہیں، اس کا نام آج کے بعد عبد المنان ہوگا۔ اور انہوں نے اپنے استاد جو عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ تھے، تو ان کے نام پہ حضرت حافظ صاحب کا نام رکھا، تو خوشی محمد نام کہیں پیچھے چلا گیا اور عبد المنان اس دن سے ان کا نام جو ہے وہ پڑ گیا، اور جو انہوں نے سوچا تھا کہ اپنے استاد کے نام پہ میں ان کا نام رکھوں، تو حضرت حافظ عبد المنان وزیر آبادی کو تو ہم نے نہیں دیکھا، کتابوں کے اندر پڑھا ہے، لیکن جنہوں نے حضرت حافظ صاحب کو دیکھا ہے، ان کے علم کو سنا ہے اور ان سے پڑھا ہے اور ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، یقیناً حضرت حافظ صاحب شاید عبد المنان وزیر آبادی سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملکہ اور صلاحیتیں دی تھی، علمی حوالے سے، عملی حوالے سے، اخلاص کے حوالے سے۔ تو عبد المنان ان کا نام مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا۔ آپ کا جو نسب ہے عبد المنان بن عبد الحق، وہ اپنی سند پہ لکھتے تھے عبد المنان بن عبد الحق بقلمہ۔ تو جو بھی ان سے پڑھے ہوئے ہیں یا ان کی سند جن کے پاس ہے، وہ اس طریقے سے تو اپنے والد کا نام ساتھ لکھتے ہیں، یا عبد المنان نہ لکھتے، ابن عبد الحق بقلمہ، ابن عبد الحق نے اپنی قلم سے یہ دستخط کیے ہیں یا نام لکھا ہے۔ دادے کا نام ان کا عبد الوارث اور پردادے کا نام قائم دین، اور اس سے اوپر خدا بخش۔ عبد المنان بن عبد الحق بن عبد الوارث بن قائم دین بن خدا بخش۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا جواہر بی بی، اور جب آپ کی عمر 7 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا 7 سال میں۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ ہے 1941۔ کہتے ہیں کہ کاغذوں میں یا آئی ڈی کارڈ میں 1946 لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت حافظ صاحب نے کہا کہ نہیں، جب پاکستان بنا تو میری عمر اس وقت 7 سال تھی، 48 میں پاکستان بنا ہے، تو اس حساب سے 1941 ان کی ولادت کا سال ہے، 1941، اور پھر 2012 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے تقریباً کوئی 71-72 سال، اور قمری حساب سے ان کی عمر 73 سال بنتی ہے، یعنی چاند کے حساب سے۔ تو 1941 سے 2012 تک یہ
ان کی ولادت اور ان کی وفات۔ آپ کے 4 بھائی تھے، ان کے متعلق گفتگو کرنے کی اتنی وقت کی قلت کی وجہ سے ضرورت نہیں ہے۔ ابتدائی جو آپ نے تعلیم حاصل کی وہ نورپور گاؤں کے اندر ہی پرائمری اسکول پڑھے ہوئے تھے، اس سے آگے نہیں پڑھے ہوئے تھے، 5 کلاسیں۔ اور اس کے بعد گاؤں سے باہر 6ٹھی کلاس میں داخلے کے لیے مولانا چراغ صاحب اور ان کے والد صاحب سے بات چیت کی، تو انہوں نے کہا بھئی میری پسلی آگے نہیں ہے پڑھانے کی کہ اس کو آگے پڑھا سکوں۔ تو مولانا چراغ صاحب نے ان کے والد گرامی سے کہا پھر اس طرح کریں، یہ میرے حوالے کر لیں، میں ان کو دین پڑھاؤں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جامعہ محمدیہ چوک نیائی میں گجرانوالہ ان کو داخلے کے لیے جو ہے وہ لے آئے، اور پھر یہاں اس وقت 6 سالہ کورس تھا جامعہ محمدیہ کے اندر، 6 سالہ کورس تھا، اور یہ منہج نہیں تھا کہ یہ پہلی کلاس ہے، یہ دوسری ہے، یہ تیسری، یہ چوتھی، 5ویں، 6ٹھی۔ ٹائم ٹیبل لگ جاتا، کتابیں کس استاد کے پاس ہیں، آپ اپنی مرضی سے 6 7 جو بھی کتابیں رکھنا چاہتے تھے، تعارض نہ ہو تو وہ آپ انتخاب کرتے اور پھر آپ وہ پڑھتے۔ تو بے شک آپ پہلی کلاس میں کچھ کتابیں رکھ لیں، کچھ دوسری میں رکھ لیں، اور یہ ابتدا میں جب ہم نے مردان میں پڑھا، مولانا گور رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تفہیم القرآن جماعت اسلامی کے بہت بڑے عالم تھے، تو وہاں بھی ٹائم ٹیبل لگا دیا جاتا اور طالب علم اپنی مرضی سے جا کے کتابوں کا انتخاب کر کے، تو کوئی تیسری میں ہم پڑھتے تھے، کوئی 5ویں میں، اور اسی حساب سے دورہ موقوف علیہ اس کو وہ کہتے ہیں۔ مشکات میں نے مولانا گور رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، تو شروع میں جامعہ محمدیہ کے اندر بھی یہ منہج تھا، بعد میں اس کو کلاس وائز کیا اور اب 7 سالہ یا 8 سالہ کورس ہے۔ مولانا چراغ دین صاحب نے 1376 ہجری میں حافظ صاحب کو چوک نیائی لا کے داخلہ دلوایا، تو ان کے ساتھی حافظ منصور، یہ حضرت حافظ صاحب کے ساتھی، وہ فرماتے ہیں کہ حافظ صاحب زمانہ طالب علمی میں بہت محنتی اور لائق تھے، تقوی، طہارت اس وقت بھی ایسا ہی اعلیٰ تھا جس وقت ہماری ملاقاتیں ہوئی، 50 55 60 سال اس وقت عمر تھی، تو تقوی کے بارے میں یعنی ان کا تقوی مشہور تھا، ان کی طہارت مشہور تھی، ان کا علم مشہور تھا۔ تو بچپن سے یعنی ابھی چھوٹے سے ہیں، ابتدائی طور پہ پڑھنے کے لیے آئے، اور اس وقت سے تقوی، طہارت اور لیاقت، صلاحیت وہ مشہور تھی۔ تاریخ اہل حدیث شہر گجرانوالہ یہ رسالہ ہے یا کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے جو 12 بڑے مشہور شاگرد تھے جنہوں نے ایک نام کمایا، تو ان 12 میں سے حضرت حافظ عبد المنان نورپوری کا بھی نام ہے، یعنی 12 چوٹی کے علماء جنہوں نے ایک شہرت حاصل کی اور دور دور تک ان کا نام جو ہے وہ پھیلا، تو اس میں حافظ عبد المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام شامل ہے۔ اور یہ کتاب کب لکھی گئی ہے؟ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ 1968 میں فوت ہوئے، اور یہ کتاب 1967 میں 67 میں یہ شائع ہوئی۔ گویا کہ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ان کے جو مشہور بڑے بڑے علماء شاگرد تھے، تو ان کی زندگی میں ہی حضرت حافظ صاحب کا نام جو ہے لوگ لیتے تھے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہے نا 6 سال میں، آج بہت سارے طلباء کو، علماء کو شاید ان کے نام بھی نہیں آتے۔ ان میں سے ایک کتاب انہوں نے جو پڑھی، شمس بازغہ، منطق، فلسفہ اور علم ہیئت، علم وراثت، یہ مختلف جو فنون ہیں، اور علم بیان، معانی، تو ان میں شمس بازغہ شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، یہ انہوں نے پڑھی۔ ملا حسن، یہ انہوں نے پڑھی، یہ ملا حسن میں نے ان سے پڑھی تھی، حضرت حافظ صاحب سے میں نے پڑھی۔ حمداللہ، یہ بھی میں نے ان سے پڑھی۔ شرح تہذیب،
یہ نام بہت سارے جانتے ہیں، کیونکہ آپ آج بھی مدارس میں منطق کی یہ کتاب جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ حاشیہ پیرزادہ اور خیالی، اسی طرح خیالی چغمینی کی شرح کے ساتھ، پھر شرح مواقف محیط الدائرہ۔ یہ محیط الدائرہ میں نے ان سے نہیں پڑھی، مولانا جمعہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بھی استاد تھے، آگے استادوں میں ان کا تذکرہ آئے گا۔ تو محیط الدائرہ میں نے بھی مولانا جمعہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی۔ یہ علم عروض، شعر و شاعری سکھانے کے، اس کے جو 16 بحور ہیں نا، تو اس فن کے اوپر یہ کتاب ہے۔ یونیورسٹیوں میں تو مختلف مصر کے علماء نے جو لکھی ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے جو دینی مدارس ہیں اس میں یہ ایک ہی کتاب ہے محیط الدائرہ، اور الحمدللہ ہم نے وہ بھی نکال دیا۔ اب ہمارے مدارس میں جامعہ محمدیہ میں شاید اب بھی پڑھاتے ہوں، لیکن باقی مدارس میں یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی۔ توضیح تلویح اور سبع معلقہ، یہ شعر و شاعری امرؤ القیس کے اور اسی طرح بڑے بڑے جو شاعر تھے جاہلیت کے، یہ ان کے اشعار پر مشتمل کتاب ہے۔ ساتھ اس کے اندر جو ہے شعراء کے مختلف معلقات ہیں، اور یہ شاعر اپنی یہ شاعری لکھ کر بیت اللہ میں اویزا کرتے، اور پھر لوگ آتے بڑے بڑے شعراء اور اس کو پڑھتے، اور پھر یعنی نمبر دیتے کہ کس کا معلقہ اور کس کا جو ہے وہ شعر و شاعری کمال کا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے امرؤ القیس کا ہے، یہ بہت بڑا شاعر ہے جاہلیت کا، اور اس کا پہلا جو معلقہ ہے وہ ہے خفا نبک من ذکر حبیبی و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحوملی، اور آگے کئی اشعار ہیں۔ یہ ہم نے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عصر کے بعد ٹائم لے کے ان سے شروع کی تھی، اور 2-3 معلقے ان سے پڑھے تھے۔ تو یہ سبع معلقہ، اور اس کی شرح مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ نے عربی میں لکھی ہے۔ سبع معلقہ کی عربی شرح مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی طرح نور الانوار ہے، یہ کتاب انہوں نے پڑھی، حسامی پڑھی، یہ اصول فقہ کے حوالے سے ہے۔ آپ کے جو شیوخ اور اساتذہ میں مشہور ویسے تو بہت سارے ہیں، لیکن جو مشہور اور بہت سارے ناموں سے آپ واقف بھی ہوں گے، ان میں مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، پھر ہمارے بھی استاد تھے، حضرت حافظ صاحب کے بھی استاد تھے مولانا محمد عبداللہ گجراتی جو جامعہ محمدیہ کے بانی ہیں، اور پھر مولانا عبدالحمید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی انہوں نے فراغت کے بعد شاید 1 سال یا 2 سال کہیں پڑھایا، اور اس کے بعد مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو استاد رکھا۔ اس وقت سے لے کے وفات تک جامعہ محمدیہ میں ہی پڑھاتے رہے، ایک ہی جگہ پہ، اور کمال کے یعنی سامنے کلاس میں اگر 40-35 بندے بیٹھے ہوئے نا طلباء، اور ہم جانتے تھے کہ یہ نالائق ہے، یہ محنتی ہے، یہ، لیکن ان کے جو پیریڈ تھے اور مشکل کافیہ شرح جامی یہ کتابیں، تو ایک دفعہ کلاس میں پڑھنے سے اٹھتے وقت کسی طالب علم کو آپ نہ سنتے کہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اتنا کمال درجے کا ان کا پڑھانے کا انداز تھا کہ غبی سے غبی اور کم ذہن والے طالب علم بھی کلاس میں پیریڈ لینے کے بعد وہ ان کو سمجھ آ جاتی۔ بعد میں محنت نہ کرتے یا مذاکرہ نہ کرتے، یاد نہ کرتے، دوبارہ دہرائی نہ کرتے تو بھول جاتے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کلاس میں کوئی لڑکا نہیں کہہ سکتا تھا کہ جی مجھے سبق کی سمجھ نہیں آئی۔ اسی طرح خواجہ محمد قاسم فات باغ اب ان کا بیٹا ہے، اور انہوں نے جامعۃ الحرمین کے نام سے گجرانوالہ میں ادارہ کھولا ہے، اور حضرت حافظ صاحب وہاں بھی درس وغیرہ دینے جاتے تھے۔ مولانا محمد وزیر، اور پھر حدیث میں حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی جنازے میں نے شرکت کی ہے۔ جب جیلم میں داخلہ تو رمضان میں ان کی وفات ہوئی، پھر ہم جنازے کے لیے وہاں جیلم جامع علوم ازہریہ سے گئے، تو ان کے چہرے کا دیدار بھی ہوا، جس طرح کے دیدار کے لیے وہ چارپائی نیچے کر کے، تو اس سے پہلے تو ملاقاتیں نہیں تھی، لیکن وفات، نماز جنازہ میں شرکت، تو یہ حضرت حافظ صاحب کے حدیث اور جو دوسرے فنون ہیں
اس میں بہت زیادہ حافظ عبد المنان رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا. ان کو بڑے حافظ کہتے تھے. اور کمال یہ ہے کہ انہوں نے بخاری پڑھاتے ہوئے بڑے حافظ صاحب نے، جو علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی ہے، ان کی کتاب ہے بخاری کی شرح پہ فیض الباری، تو طلباء کو پڑھاتے اس کا مطالعہ کرتے تو انہوں نے یعنی حاشیہ اس پر لکھا ہے، جہاں سمجھا کہ یہاں کوئی بات کمزور ہے، کوئی غلط ہے، تو حاشیہ اس پہ. تو بڑے حافظ صاحب کی زندگی میں ہی ہمارے حافظ صاحب نے وہ کتاب نسخہ حاصل کیا، اور جو انہوں نے جو کچھ لکھا تھا اس کو الگ سے ایک اپنے ہاتھ سے منتقل کیا، فوٹو کاپی کی بجائے اپنے ہاتھ سے وہ ایک رسالہ سا جمع کیا اور پھر اس پر اضافے کیے. تو انور شاہ کشمیری کی بات کو قالا کہہ کر نقل کرتے، اور بڑے حافظ صاحب کی بات کو اقول کہہ کر نقل کرتے، اور تواضع اور انکساری کا عالم یہ کہ اپنی بات کو یقول کہہ کر. تو یہ ان پر جو ارشاد القاری کے نام سے الی نقد فیض الباری، اب تو 4 جلدوں میں ہے. تو یہ انہوں نے ان کی زندگی میں، یعنی حضرت حافظ صاحب ابھی زندہ تھے، اور حافظ صاحب پڑھاتے بھی تھے، ان سے پڑھتے بھی تھے، تو انہوں نے ان کی اس کتاب پر مزید اضافے کر کے، اور کتاب العلم تک جب پہنچے تو انہوں نے ان کو دکھایا کہ یہ جی میں نے کام کیا ہے، آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں. تو ان کو دیکھنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد بڑے حافظ صاحب نے کہا کہ اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے تکمیل تک پہنچائے، اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے لگے رہو. پھر ان کی وفات ہو گئی، اور حضرت حافظ صاحب اپنی وفات تک بھی اس کو لکھتے رہے، مکمل نہیں کر سکے. بلکہ ایک دفعہ ان کی وفات سے اب مجھے یاد نہیں کتنے مہینے یا کتنے سال پہلے، لیکن کہنے لگے اب دل میرا کر رہا ہے کہ حافظ صاحب کی وہ جو نقد ہے اس کو الگ لکھ کر ایک جلد میں چھاپ کے بعد ختم کر دوں. تو 3 یا 4 جلدوں میں وہ چھپ چکی ہے، لیکن مکمل نہیں. تو ارادہ یہ تھا، ارادہ ان کا کہ بڑے حافظ صاحب کے اس نقد کو الگ سے ایک جلد میں شائع کر کے تو مکمل کتاب کی جائے. اسی طرح آپ کے مشائخ میں، اساتذہ میں علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی شامل ہیں. یعنی ان کی وفات 45 سال کی عمر میں ہوئی شہادت، اور آج اگر حساب لگا لیں تو شاید 90 سال کے ہوتے علامہ صاحب. تو حضرت حافظ صاحب 13 سال پہلے وفات پا گئے 72 سال کی عمر میں. تو اس وقت گویا کہ 5-6 سال کا فرق تھا عمر میں. تو علامہ صاحب سے بھی انہوں نے استفادہ کیا. ایک ایبٹ آباد کے بہت بڑے عالم تھے دیوبندی عزیز الرحمان، تو ان سے بھی آپ نے یہ فنون یہ پڑھے ہیں. اور مولانا عبدالحمید گجراتی ایک آپ کے استاد تھے، جن سے آپ نے شرح جامی، قطبی، میر قطبی اور سعدیہ، رشیدیہ، یہ رشیدیہ مناظرے کی کتاب ہے. یہ مناظرے کی کتاب آپ کو ازبر تھی، حفظ تھی، یاد تھی. اور یہ مناظرے، جو مناظر ہے نا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رشیدیہ کا کم از کم مطالعہ تو رکھے نا. اصطلاحات مناظرے کی وہ اسی رشیدیہ میں ہے. تو یہ پڑھاتے تھے. اب تو ہمارے مدارس میں اس کو بھی کک مار کے نکال دیا ہے کہ جو مشکل کتاب ہے، جو مشکل فن ہے، اس کو نہ پڑھیں، کیوں نہ پڑھانے والا ملتا ہے اور نہ پڑھنے والے ملتے ہیں. تو یہ کتاب بھی حضرت حافظ صاحب نے پڑھی عزیز الرحمان اپنے عبدالحمید گجراتی سے. اور اسی طرح ہدیہ سعیدیہ، یہ ہدیہ سعیدیہ میں نے ان سے پڑھی ہے. ماسٹر عبد المنان راز، ان سے انہوں نے اس وقت 6ٹھی کلاس کی انگریزی پڑھی. 5 کلاسیں تو اسکول میں پڑھی، اور 6ٹھی کلاس کی انگریزی پھر ان سے پڑھی. مولانا عبد الرحمان صاحب آپ کے ایک استاد ہیں، ان سے قاضی مبارک پڑھی ہے. قاضی مبارک کا نام بھی آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے. خلاصہ الحساب، خلاصۃ الحساب کے نام سے رسالہ ہے، وہ بھی ان سے پڑھا. مولانا ابو الحسن جمعہ خان، یہ ان کے بھی استاد تھے، اور ہم نے بھی ان سے پڑھا. ہدایہ پڑھی ہے،
اور یہ محیط الدائرہ پڑھی ہے، اسی طریقے سے اور بہت ساری کتابیں پڑھی ان سے۔ تو انہوں نے ان سے تفسیر بیضاوی، یہ تفسیروں میں مشکل ترین کتاب ہے، اور عبارت میں اور صرف نحو گرامر کے حوالے سے، تو یہ انہوں نے ان سے پڑھی۔ الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ کی اصول تفسیر شمس بازغہ سدرہ سواد کے ساتھ، یہ بھی منطق فلسفے کی کتاب ہے۔ ملا حسن حمداللہ مسلم الثبوت، یہ اصول فقہ میں ہے، حنفیوں کی کتاب ہے۔ شرح تہذیب ہے ملا جلال بھی میں نے ان سے پڑھی تھی، حضرت حافظ صاحب سے۔ حاشیہ میر زاہد، یہ بھی پڑھی ہے میں نے کتاب۔ خیالی اور شرح مواقف، یہ نہیں پڑھی۔ مطول تلخیص المفتاح، اور پھر مطول تصریح شرح چغمینی کے ساتھ۔ اور یہ مشہور ہے کہ مولانا جمعہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدرسے میں جو استاد رکھا، دیوبندی تھے جمعہ خان صاحب، اور حافظ صاحب کی زندگی میں، ہماری زندگی میں وہ فوت ہو چکے ہیں، کنگنی والے جامع محمدیہ کے قریب ہی ان کی مسجد بھی تھی، ان کا گھر بھی تھا۔ تو مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خاص حافظ عبد المنان نور پوری کے لیے جمعہ خان صاحب کو استاد رکھا تھا کہ وہ ماہر فنون اور معقولات و منقولات کا بڑا یعنی دسترس رکھنے والا عالم تھا۔ یہ منطق، فلسفہ، یہ علم حیات اور یہ ساری چیزیں، شعر و شاعری کے حوالے سے علم عروض، علم معانی، تو حضرت حافظ صاحب کی مزید علمی پیاس کو بجھانے کے لیے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا جمعہ خان صاحب کو، جن کی کنیت ابو الحسن ہے، تو ان کو اپنے جامع محمدیہ میں استاد رکھا۔ آج کل تو ہم کہتے ہیں جی اہل حدیثوں کے بغیر کسی کو استاد نہ رکھو۔ بھئی اہل حدیث کو نہ آئے تو پھر کیا کریں؟ بھئی جس سے کوئی علم حاصل ہو سکتا ہو، جو عالم ہو، جو ہم نے وہ تقسیم کر دی ہے، وہ بدعتیوں سے علم حاصل نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، بس پھر یہ صرف جو ترجمے کرنے والے ہیں انہی کے پاس بیٹھو اور گہرائی والا علم حاصل نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مولانا عبداللہ امجد شتوی رحمۃ اللہ علیہ سے 11 دن فن مناظرہ کے اوپر شیعوں کے حوالے سے وہ مناظرہ سکھانے کے لیے جامع محمدیہ آئے تھے، اور اسی طریقے سے 2 دن جو ہے سورہ فاتحہ پر وہ طلباء کو مناظرہ سکھا رہے تھے، یہ کل 13 دن۔ تو ان عبداللہ امجد شتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان 13 دنوں میں حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں شامل تھے۔ اور کمال یہ ہے کہ حافظ عبد المنان نور پوری اس وقت جامع محمدیہ کے شیخ الحدیث تھے، بخاری پڑھاتے تھے، لیکن چتوی صاحب کے درس میں باقاعدہ جو ہے وہ شامل رہی ہے 13 دن۔ آج تو ہم تھوڑا سا پڑھنے والے ہیں، بڑے سے بڑا بھی آ جائے تو ہم نہیں بیٹھنا چاہتے کہ یار پتہ نہیں، ہم اتنے بڑے ہو گئے، ہم ان سے اب بیٹھ کر پڑھیں گے۔ تو یہ تواضع انکساری۔ فرماتے ہیں کہ مناظرے کی کتاب رشیدیہ کا متن خود اپنے ہاتھ سے لکھا، وہ جو متن ہے، کیونکہ رشیدیہ ہے متن اور شرح، تو اس کا جو متن تھا حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے الگ لکھا اور اس کو پھر حفظ کیا تاکہ مناظرے کی اصطلاحات اچھی طرح جو ہے مجھے ضبط ہو جائیں، یاد ہو جائیں۔ سراجی کتاب ہے علم میراث کے بارے میں، یہ بھی بہت مشہور کتاب ہے، اور ہر مدرسے کے اندر، چاہے دیوبندی ہے، اہل حدیث ہیں، غیر اہل حدیث ہیں، وہاں یہ شامل نصاب ہے۔ اس کا منظوم یعنی نظم میں، شعر و شاعری میں، اطیب المرام فی میراث الاسلام، تو یہ ساری کتاب شعر و شاعری میں یہ حضرت حافظ صاحب نے مکمل حفظ کی تھی، اور اخیر تک ان کو حفظ تھی۔ اور جب بھی کوئی وراثت کا مسئلہ بتلاتے، کوئی قانون، کوئی قاعدہ، تو وہ شعر پڑھ کر جو ہے وہ سمجھاتے تھے کہ اس بارے میں یہ شعر ہے۔ سراجی کی جو منظوم شاعری کے ساتھ اس کو شائع کیا گیا تھا۔ حضرت حافظ صاحب نے پہلے حافظ نہیں تھے، قرآن مجید شروع سے حفظ نہیں کیا، تو یہ
فنون، معقولات، منقولات، سراجی تو شمس بازغہ، سدرہ، اور یہ نہیں ہے کہ صرف میں نے ایک دن ان سے کہا کہ دیوبندی جو ہیں ان کے مدارس میں، چونکہ ہم مردان اور اس علاقے میں یہ چیزیں پڑھتے رہے ہیں، تو وہ زبانی پڑھاتے تھے دیوبندی، کتاب سامنے تو کتاب میں تو جو متن ہے وہی پھر زبانی۔ تو میں نے ان سے ایک دن کہا کہ دیکھیں دیوبندی تو اس طرح کمال درجے کا پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں ان کو جو استادوں کی تقریر ہے نا وہ انہوں نے رٹی ہوتی ہے، وہ تحریراً بھی کتابیں مل جاتی ہیں ان کے اساتذہ کی تقاریر، یعنی پڑھاتے ہوئے جو تقریر کی کسی طالب علم نے ساتھ ساتھ نوٹ کیا، اس کو استاد نے دیکھ کر اجازت دی کہ اس کو اب شائع کرو، تو وہ تقریریں انہوں نے رٹی ہوئی ہیں۔ اگر معمولی اعتراض کرو کسی قید قانون پہ تو آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ واقعی پھر اس کو ہم نے آزمایا کہ اگر کسی وقت دلیل سے اس پر نقد کیا، استاد سے کہا کہ جی یہ قاعدہ آپ نے اس طرح بیان کیا ہے تو اس پر تو یہ سوال، تو آگے سے کہتے سوال نہ کیا کرو، کیونکہ آگے جواب ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن حضرت حافظ صاحب ماشاءاللہ یہ تمام جو فنون ہیں ان میں یعنی مہارت کے ساتھ اس پر جو اعتراض وارد ہوتا اس کا جواب بھی ان کو آتا، اور اگر کوئی قاعدہ قانون غلط ہے تو اس کو دوسری دلیل سے غلط ثابت کر کے بتاتے تھے کہ یہاں اس قاعدے قانون میں یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، یا اس عبارت میں یہ کمی کوتاہی ہے۔ تو کمال درجے کے یعنی فنون اور معقولات کے اندر، منقولات تو کتاب و سنت اس میں تو ویسے ہی مہارت تھی الحمدللہ۔ تو حفظ قرآن جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ رمضان میں 5 مہینے رہتے تھے، 6 مہینے، تو میں نے کہا ہر چیز یاد کر رہے ہو، ہر چیز پڑھ رہے ہو، تو قرآن سب سے عظیم کتاب ہے تو اس کو، تو کہتا ہے میں نے یاد کرنا شروع کر دیا، 5 مہینے میں 28 پارے یاد کر لیے، تو 19واں اور 20واں پارہ رہتا تھا، اور ادھر رمضان آ گیا تو گاؤں نورپور میں میں نے مصلی سنایا، تو 18 راتوں میں 18 پارے ہو گئے، اب 19واں 20واں تو مجھے یاد نہیں تھا، کہتے ہیں صبح فجر کے بعد بیٹھ کے شام تک ایک پارہ یاد کیا، وہ تراویح میں سنایا، اگلے دن 20واں پارہ صبح سے شام تک یاد کر کے وہ سنایا، پیچھے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے ابھی یاد کیا کہ پرانا یاد ہے، اور باقی جو 10 پارے تھے تو کہتے ہیں وہ پہلا میرا قرآن مجید مصلی کے اندر جو ہے وہ سنانے تھا، لیکن میں نے 5 مہینے میں قرآن مجید پورا حفظ کر کے تو پہلا مصلی سنایا۔ پھر کمال یہ ہے کہ ہمارے ہاں 9 مہینے 9.5 مہینے پڑھائی ہو کے نا، تو 2 مہینے جو چھٹی ہوتی ہے کہتے ہیں اب گھومیں گے پھریں گے، ادھر جائیں گے، سوات جائیں گے، کالا باغ جائیں گے، تو مری جائیں گے، تو برف باری دیکھیں گے، تو یہ کریں گے وہ کریں گے، تباہی مچا دی ہے طلباء، اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ اس موبائل نے وہ تباہ کر دی ہے۔ حضرت حافظ صاحب جو ہیں وہ ان چھٹیوں کا انتظار کرتے کہ اب 2 مہینے 2.5 مہینے چھٹی ہے تو میں کہاں سے مزید کچھ حاصل کروں، چنانچہ تجوید سیکھنے کے لیے میاں چنو چلے گئے گجرانوالہ سے، تو وہاں سے باقاعدہ تجوید قرات 2-2.5 مہینے جو دورہ تجوید و قرات اس میں بیٹھ کر انہوں نے تجوید پڑھی اور قرات کی کتابیں پڑھی، یہ جو اشرف علی تھانوی کی ہے اور کتابیں ہیں۔ 1382 ہجری میں انہوں نے دور تفسیر مولانا عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، عبدالقادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، اور اب روپڑی خاندان مشہور ہے، تو ان کے جو بڑے تھے عبداللہ روپڑی بہت پائے کے عالم تھے، اور سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، تو ان سے چوک دالگران میں جا کے حضرت حافظ صاحب نے ان تعطیلات کے اندر دور تفسیر کو مکمل کیا۔ اس کے بعد عبداللہ بڈی مالوی، یہ عبد الرحمن حامد صاحب ان کے پوتے ہیں یا کیا ہیں، تو ان سے بھی دور تفسیر، ہم تو ایک دفعہ پڑھ کے کہتا بس یار دوبارہ کیا پڑھنا ہے، تو اگلی چھٹیوں میں عبداللہ بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے دور تفسیر مکمل کیا، اور یہ انہوں نے کراچی میں جا کے، وہ ان کا دورہ تفسیر کراچی میں تھا، تو کراچی چلے گئے ان چھٹیوں میں، اور 2-2.5 مہینے میں دور تفسیر دوسری مرتبہ مکمل کیا، عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اور عبداللہ بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی۔ پھر اگلی چھٹیاں آئیں تو انہوں نے کہا ذرا کوئی فن اور کوئی ہنر بھی سیکھ لوں، تو انہوں نے خیاطت
کا فن سیکھ لیا، یعنی درزی۔ تو کہتے ہیں گاؤں میں جا کے درزی تھا، تو اس کے ساتھ میں وہ بٹن وغیرہ جو ہے وہ لگاتا تھا، تو پھر اس سے میں نے سیکھنا بھی شروع کیا، یہاں تک کہ کمال کے یعنی کپڑے سینے والے تھے۔ اپنا شلوار قمیض سوٹ جو ہے وہ اکثر خود سیتے تھے۔ ہمارے بزرگ تھے انتظامیہ میں جامعہ محمدیہ کے، یوسف وان ستر والے، انہوں نے کہا، میں نے بڑی یعنی چاہت سے ان کو کہا کہ حافظ صاحب میرا بھی ناپ لے لے اور اپنے ہاتھ سے میرا ایک سوٹ سی لے۔ تو کہتے ہیں میرا بھی ایک سوٹ انہیں سیا، عام طور پہ دوسروں کے لیے تو نہیں سیتے تھے، لیکن اپنے سوٹ جو ہیں جہاں درزیوں سے سلواتے تھے تو بہت دفعہ اپنے سوٹ خود بھی وہ سیتے تھے کمال کے۔ اور کہتے تھے کہ یہ باہر کے جو درزی ہیں نا، ان کو بازو میں جو ہے نا وہ کمال مہارت حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ تنگ کر دیتے ہیں، تو اوپر وضو کرتے وقت جب آستین اٹھاتے ہیں تو وہ تنگ ہوتے ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ وضو اس طریقے سے نہیں کرتا، کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو جب اس طرح کپڑے کاٹیں گے اور پھر سلائی کریں گے تو وضو کے دوران بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو کمال درجے کے یعنی خیاط بھی تھے، سلائی کرنے والے بھی تھے۔ اچھا، 1379 ایک کم 80 میں ہجری، اس میں انہوں نے تعطیلات میں جو ہے خطاطی شروع کر دی کہ سال ختم ہو گیا تو اب یہ 2 مہینے میں خطاطی سیکھ لوں۔ عبد الواحد نامی وہاں خطاط تھا، تو ان سے انہوں نے خطاطی شروع کی، اور کچھ دن ان سے جب سیکھ رہے تھے تو مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں گزر ہوا، تو انہوں نے وہ لکھائی دیکھی ان کی، حافظ صاحب کی، تو کہنے لگے کس سے پڑھ رہے ہو، کس سے سیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے عبد الواحد صاحب سے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، عبد المجید صاحب سے میں اس سے بات کرتا ہوں، تو آپ ان سے، کیونکہ ان کا خط ان سے عبد الواحد سے اچھا ہے۔ تو پھر حافظ صاحب نے باقی خطاطی جو ہے وہ عبد المجید صاحب سے، وہ مولانا اسماعیل سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار بھی تھے، تو ان سے خطاطی، اور آپ نے جو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی اگر کسی نے دیکھی ہے نا، تو عام خطاط جو ہے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اتنا خوبصورت لکھتے تھے، کمال درجے کی لکھائی تھی ان کی۔ تو یہ بھی انہوں نے جو ہے وہ تعطیلات کے اندر، یعنی گویا کہ جو 6 سال ہے نا، اس میں جب بھی 2 مہینے کی چھٹی تو اس کو ضائع نہیں کیا، سیر سبا کے لیے نہیں گئے، بلکہ اس کو بھی علم کے لیے جو ہے کئی سفر کیا، اور تفسیر پڑھی، خطاطی سیکھی، اور اسی طریقے سے کوئی کتاب یاد کی۔ جو اصل ایک چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ تواضع، انکساری، اور اگر آپ کے مشائخ اور اساتذہ آپ ان کا احترام کریں تو یہ علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور آسانی کے ساتھ آپ کے دل و دماغ میں وہ ڈالتے ہیں۔ اور یہ چیز جہاں ہم محدثین کی باتیں پڑھتے ہیں اور ان کا استادوں کے سامنے یعنی احترام اور جو ادب ہے وہ پڑھتے ہیں، تو اپنے حافظ عبد المنان نورپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یہ چیز ہمیں بالکل واضح نظر آتی ہے۔ یعنی مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جب بھی وہ ذکر کرتے، وہ کہتے ہیں ہمارے شیخ اور استاد مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی شیخ کے ساتھ، استاد کے ساتھ۔ اسی طرح مولانا عبداللہ صاحب جو جامعہ ملیہ کے مدیر اور محتمم تھے، اور جی ٹی روڈ پہ انہوں نے پھر جامعہ کو منتقل کیا مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد، تجوید اور حفظ چوکنیائی میں، اور باقی علوم وہاں منتقل کیے، کوئی 32 کنالوں نے وہاں جگہ لے کے تو مدرسہ قائم کیا۔ تو انہوں نے، حافظ صاحب نے ایک رسالہ لکھا تو وہ ان کو تحفے میں دیا، کتاب جس طرح علماء کو لکھتے ہیں اور پھر کسی کو دیتے ہیں، تو اس کے اوپر جو الفاظ ہیں اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اساتذہ کا کتنا احترام تھا ان کے دل میں۔ اس پہ لکھا ہوا ہے اہداء الی الشیخ المعظم المفخم، یعنی یہ تحفہ دے رہا ہوں، ہدیہ دے رہا ہوں اپنے شیخ جو بہت عظیم ہیں اور بہت بڑے ہیں۔ معظم اور مفخم کے لفظ عربی جاننے والے اس کے معنویت کو جانتے ہیں۔ شیخ الحدیث والتفسیر، کہ جو حدیث کے بھی استاد اور شیخ ہے اور تفسیر کے بھی،
رئیس الجامعۃ المحمدیہ عافاہ معافاتا کاملتا عاجلہ. اب اپنے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ من تلمیذہ الصغیر عبد المنان النور پوری ابن عبد الحق بقلم. اس کے ایک چھوٹے سے شاگرد کی طرف سے یہ تحفہ ہے ان کو. اور اپنے استاد کا تذکرہ الشیخ المعظم المفخم شیخ الحدیث والتفسیر کے لفظوں کے ساتھ کر رہے ہیں. 1963 سے 2012 تک آپ نے تدریس کی ہے. 63 سے 12 تک کتنے سال بندے؟ 39 سال. اور اس میں آپ نے صحیح بخاری پہلی مرتبہ 1981 میں پڑھائی. 1981 میں بڑے حافظ صاحب بیمار ہوئے تو صاحب فراش تھے، تو اب بخاری کس کو کہیں کہ پڑھائیں؟ تو ان کے اساتذہ عبدالحمید ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود، مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود، لیکن انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بڑے حافظ صاحب کی کمی اگر کوئی پوری کر سکتا ہے تو وہ عبد المنان پوری کر سکتا ہے. چنانچہ اس سال صحیح بخاری لڑکوں کو حافظ عبد المنان نور پوری نے پڑھائی. اس کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو پھر 82 83 84 85 میں وہی بخاری پڑھاتے رہے. لیکن ان کی وفات کے بعد پھر مستقل 1986 سے لے کے 2012 تک حافظ صاحب ہی بخاری پڑھاتے رہے. اللہ اکبر. 15 فروری 2012 یہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات ہے. اس میں آپ کو اٹیک ہوا، یعنی طبیعت خراب ہوئی. اور وہ پڑھتے ہوئے تو انسان حیران رہ جاتا ہے. نماز عشاء باجماعت پڑھی، سوئے. ان کے ساتھ بڑا بیٹا بھی سویا کہ طبیعت خراب ہے تو اگر ضرورت پڑتی ہے. تو رات 2 بجے جو ہے حافظ صاحب اٹھے اور سانس لینے میں دشواری تھی. تو عبد الرحمن ثانی صاحب اٹھے، انہوں نے کہا سانس لینے میں ذرا دشواری ہے، رات کو دوائی نہیں کھائی تھی. چنانچہ خود کوئی دوائی بنائی تھی اور ایک ڈاکٹر کی دوائی وہ کھائی اور کچھ سکون آیا تو کچھ دیر کے لیے سوئے. یہ 2 بجے کا ٹائم تھا. اور اس رات پھر تہجد کے لیے اٹھے اور نماز فجر سے پہلے تہجد پڑھ کے تو چوک نیائی میں درس دینے کے لیے آتے تھے، قرآن مجید کا درس دینے. تو گھر والوں نے کہا طبیعت خراب ہے آپ نہ جائیں. کہتے نہیں اب کچھ ٹھیک ہو. وہاں درس دیا. سورہ فاطر کی آیت نمبر غالباً 40 ہے. اس دن وہ درس ہے، یہ آخری درس تھا آپ کا. تو گویا کہ الحمد سے لے کے سورہ فاطر 22ویں پارے تک آپ نے 11-12 سال میں یہ فجر کی نماز کے بعد ترجمہ کلاس جو لگاتے تھے تو وہاں درس دے کے گھر آئے تو ناشتہ نہیں کیا. کہتے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کھانے کو جی نہیں کرتا. اور جب جامعہ محمدیہ میں 3 پیریڈ آخر میں پڑھاتے تھے، بخاری پڑھاتے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے اور الاتقان علامہ سیوطی کی چھٹی کلاس کو پڑھاتے تھے. تو پھر نکلے. گھر والوں نے کہا طبیعت خراب ہے آپ آج چھٹی کریں. کہتا نہیں اب کچھ بہتر ہے جا کے پڑھا لیں. تو 2 پیریڈ پڑھا لیے، بخاری کا بھی پڑھا لیا اور تفسیر کا بھی پڑھا لیا اور طبیعت خراب ہو گئی. اور پھر اس کے بعد آپ کو شیخ زاید اسپتال لاہور میں داخل کیا گیا اور اس کے بعد پھر آپ 26 فروری یہ ہفتے اور اتوار کی رات یہ وفات ہو گئی. تقریباً 2:45 بجے آپ کی وفات ہوئی، ان کے بیٹے نے بتایا. لیکن کوئی 3:30 4:45 بجے مجھے فون آیا. ہمارے دوست تھے وہاں عبد المنان مولانا شہباز صاحب کے بیٹے. تو ان نے جیسے ہی فون اٹھایا تو کہتے ہیں حافظ صاحب فوت ہو گئے. آج بھی وہ منظر یاد ہے کہ گھر والے سوئے ہوئے تھے سارے اور میں بچوں کی طرح رونے لگ گیا اور کافی دیر تک جو ہے چیخ کے رو رہا تھا کہ حافظ صاحب فوت ہو گئے. تو یہ 26 فروری بروز اتوار پھر ان کا نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھایا گیا. جو بخاری کا آخری سبق تھا نا وہ ہے باب من لم یوجہ الناس بالعتاب. یہ والا باب پڑھایا. تفسیر قرآن میں جو مدرسے میں پڑھایا سورہ مریم آیت نمبر 40 یہ انہوں نے پڑھایا. اور الاتقان جو چھٹی کلاس تو اس کا صفحہ 103 کا سبق آپ نے پڑھایا اس دن.
علمی مقام وہ تو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن آپ کے اساتذہ اور آپ کے وقت کے ہم عصر علماء اور بڑے بڑے فقہا آپ کی علمیت کے اگر گواہی دیں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم سے، تقوی سے، پرہیزگاری اور خطابت اور دعوت کا کام اور لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف لانے میں جو آپ کو انہماک تھا، جو درد رکھتے تھے، تو اس کی گواہی جو ہے آپ کے مشائخ نے بھی اور آپ کے وقت کے علماء نے بھی اور شاگردوں نے تو الحمدللہ آپ کی وفات کے بعد بہت کچھ لکھا ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ارشاد الفحول، یہ امام شوکانی کی اصول فقہ میں ضخیم کتاب ہے، اور یہ کتاب میں نے پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک اکیلا رہ گیا تھا، باقی سارے طالب علم چھوڑ گئے تھے، سمجھ نہیں آتی، لیکن الحمدللہ ان سے پورے سال میں پوری کی، اور ان کے الفاظ تھے کہ آج سے کافی عرصہ پہلے ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ نے یہ ارشاد الفحول مکمل پڑھی تھی، اور آج کئی سالوں بعد آپ نے یہ کتاب پوری پڑھی ہے، وگرنہ درمیان میں طالب علم بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ ایسی عبارات ہیں، کوئی مشکل جگہ ہیں کہ بس چند صفحے ہی پڑھتے ہیں، یا 300 سے اوپر کی صفحے ہیں تو اس میں کوئی 100 صفحہ پڑھ کے بھاگ جاتا ہے کہ بس بہت ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ارشاد الفحول ہے تو یہ لے کر ایک شیخ الحدیث اس وقت کے بہت بڑے، انہوں نے دوسرے ایک بندے کو کہا کہ جا کے بڑے حافظ صاحب سے یہ جگہ کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ ان کو بتائیں کہ اس کا مطلب اس کا فہم کیا ہے۔ تو وہ جب کتاب لے کر آئے تو بڑے حافظ صاحب بخاری کا درس دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جگہ، انہوں نے کہا عبد المنان کے پاس لے جاؤ، وہ سمجھا دے گا، میں مصروف ہوں۔ یعنی حساب لگائیں، علمی مقام ہے کہ ایک اتنے بڑے عرب و عجم میں مشہور محدث حافظ محمد گوندلی رحمۃ اللہ علیہ صرف اس وجہ سے اخبار نہیں پڑھتے تھے، اخبار پڑھنا چھوڑ دیا تھا کہ بھی اخبار کے 10 صفحے ہیں تو وہ 10 صفحے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک ایک چیز جو ہے، ایک ایک حرف وہ ذہن میں ہوتا ہے، اس لیے یہ اس طرح کی چیزیں پھر انہوں نے چھوڑ دی اور بس صرف بخاری اور قرآن اور یہ چیزیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں مصروف ہوں، تو اس جگہ کو حل کرنے کے لیے عبد المنان کے پاس لے گئے، اور حافظ صاحب کے پاس جب وہ لے کر آیا، اس نے جو سمجھایا مختصر، وہ کہتے ہیں کہ وہی چیزیں آ کے اب بخاری کا درس ختم ہوا تو بڑے حافظ صاحب سے کہا کہ عبد المنان نورپوری نے تو یہ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک بتلایا، صحیح ہے۔ تو پھر وہ شیخ الحدیث کے پاس واپس آئے اور انہوں نے سارا واقعہ سنایا، اور وہ جگہ کی ان کو سمجھ آ گئی۔ استدلال بھی عجیب ماشاءاللہ، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ متن اور حدیث یاد کی اور اس کا فہم، یا اس میں فہم میں، سمجھ میں، فقاہت میں، استنباط میں کمال درجے کا جو ہے وہ درک رکھتے تھے، کہ اس وقت کچھ علماء تھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے نا، یہ صرف دوندہ ہونا چاہیے، دوندے سے اوپر چوگا ہوگا اور چکا ہوگا تو نہیں، 4 سال کا 6 سال والا جانور قربانی میں نہیں لگتا۔ بھئی دلیل کیا ہے؟ دلیل کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تذبحوا الا مسنہ، کہ مت ذبح کرو قربانی میں مگر مسنہ۔ اب انہوں نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ بھئی بس 2 سال کا دوندہ جو ہے وہ قربانی میں لگتا ہے، اس سے اوپر 4 سال والا 6 سال والا۔ تو حافظ صاحب کے پاس مسئلہ آیا، تو حافظ صاحب نے کہا یہ جو استدلال کر رہے ہیں علماء یہ صحیح نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ مسنہ 2 دانتا اور اس سے اوپر کے جانور کو کہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف 2 دانتا ہو تو وہی مسنہ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی کہنے لگے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے المسنہ ہی الثنی فما فوقہا، یعنی مسنہ وہ جانور ہے جو 2 دانتا ہو اور اس سے اوپر ہو، تو اس سے اوپر 4 دانتوں والا 4 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 6 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 4 دانتوں والا بھی ہو سکتا ہے، 6 دانتوں والا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی عبارت سے وہ مسئلہ نکالتے تھے، فہم اور استنباط اور فقاہت کمال درجے کا ان کے اندر پایا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے منطق کی ایک اصطلاح ہے، اور اس میں پھر یعنی
کہ بھئی یہ دلیل یہ ہے، یہ دلیل ہے، اس کے مختلف نام ہیں۔ اس میں ایک دلیل کا نام ہے دلیل لمی، اور دوسرے کا نام ہے دلیل انی، کہ بھئی دلیل لمی کے ساتھ اس نے یہ مسئلہ بیان کیا، دلیل انی کے ساتھ۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ دلیل لمی اور انی میں فرق کیا ہے؟ تو حافظ صاحب کہنے لگے کہ جب آپ کلام کے اندر کسی چیز کو علت بنائیں، کسی کام کے لیے، کسی چیز کے لیے علت بنائیں، اگر نفس الامر میں اور واقع میں بھی وہ واقعی علت ہو تو اس کو دلیل لمی کہتے ہیں۔ اور آپ عبارت میں، کلام میں، گفتگو میں آپ جس چیز کو علت بنائیں، آپ نے اس کو علت بنایا لیکن واقعہ میں وہ علت نہیں، معلول ہے، تو اس کو کہتے ہیں دلیل انی۔ یعنی اتنے آسان لفظوں میں اتنے مشکل چیزیں جو ہے وہ سمجھاتے تھے، تو بڑی آسانی کے ساتھ۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کا ترجمہ یا حدیث کے معانی، یعنی منطق، فلسفہ اور دوسرے جو معقولات اور فنون ہیں اس میں بھی اسی درجے کے مہارت رکھتے تھے جس طرح کتاب و سنت میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ پھر عربی زبان ایک تو ہے نا پڑھنا، ایک ہے لکھنا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے، پڑھ سکتے تھے اس لیے کہ کمال درجے کے ہمارے سامنے عبارت پڑھتے تھے۔ پھر لکھ بھی سکتے تھے اس لیے کہ ارشاد القاری انہوں نے جو 4 جلدوں میں لکھی ہے وہ عربی میں ہے، اور بھی کتابیں عربی میں، زبدۃ التصویر ہے، زبدۃ المخترع ہے، یہ عربی میں ہے۔ تو لکھتے بھی عربی میں اور پڑھتے بھی عربی میں، لیکن ہم لوگوں کے لیے بولنا عربی میں ذرا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن حضرت حافظ صاحب عربی بھی مہارت کے ساتھ بولتے تھے۔ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں کہ کراچی میں غالباً جامعہ ابوبکر میں حافظ صاحب کا درس تھا، وہاں کوئی پروگرام تھا تو حافظ صاحب کو بلایا تھا۔ تو کہتے ہیں ان کے خطاب سے پہلے انہوں نے مجھے بلایا کہ کوئی غلط لفظ نہیں بولنا ہے، لقب نہیں بولنا ہے، فضیلت الشیخ تھے، فلاں تھے، فلاں۔ اور ان کا خطاب عربی میں تھا، کیونکہ جامعہ ابوبکر میں باہر کے عرب کے طلباء بھی پڑھتے تھے، اور جو پاکستانی ہوتے تھے وہ بھی 2-3 سال عربی اتنی سیکھ لیتے تھے کہ بول چال آج بھی وہاں کا فارغ پاکستانی بھی آ جائے تو فر عربی بولتا ہے۔ تو حضرت حافظ صاحب نے اپنا پورا خطاب جو ہے وہ عربی میں کیا، اور کہتے ہیں کہ فتح الباری کی عبارتیں اور دوسری جو شروحات ہیں، ایک تو نا حدیث آپ زبانی پڑھتے ہیں، وہ جو شروحات ہیں حافظ ابن حجر کی عبارتیں اور شوکانی کی عبارتیں، وہ اس طرح جیسے پتہ نہیں سامنے کتاب رکھی ہوئی اور وہ پڑھی جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ تینوں چیزوں میں ان کو مہارت حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ عربی کے زبردست شاعر تھے۔ حافظ محمد گوندلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے انہوں نے عربی اشعار لکھے، میرے پاس ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے موجود ہیں۔ اسی طرح عطاء اللہ بجانوی جو نسائی کے شارح ہیں، ان کے بارے میں بھی انہوں نے عربی میں اشعار لکھے، اور اس سے پہلے انہوں نے مولانا عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں اردو میں مضمون تھا، ان کو بھیجا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کو، تو وہ سارا جو مضمون تھا ان کے بارے میں وہ حضرت حافظ صاحب نے اشعار میں اس کو منتقل کیا، اور وہ عربی اشعار تھے۔ تو عربی یعنی اشعار کے بھی ماہر تھے، اور شعر و شاعری کا ذوق رکھتے تھے۔ اس حوالے سے جدید عربی جو آج کل کی عربی ہے، تو اس میں اضافے کے لیے یہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہ خط و کتابت کے ذریعے ہوتا ہے، اور جب اس کا امتحان ہوا تو جو بھی وہ اس میں شامل تھے اس سب میں پہلی پوزیشن حضرت حافظ صاحب نے حاصل کی، اور یہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے ان کو سونے کا تمغہ جو ہے وہ روانہ کیا گیا۔ تو یہ حضرت حافظ صاحب تھے علمی حوالے سے۔ کتب احادیث کی تقاریب میں دروس زبانی دیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں نا، میں نے سامنے رکھا ہوا ہے جو چیزیں، ادھر اسے تھوڑا دیکھ کے کچھ زبانی، اور بھی ہم نے کئی بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ کچھ لکھ کر ساتھ، تو اس کو دیکھ کر پھر زبانی بولتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی حافظ صاحب کے سامنے لکھی ہوئی کوئی تحریر نہیں دیکھی۔ اور بخاری پر 2-2 3-3 گھنٹے بھی انہوں نے درس دیے ہیں، اور زبانی۔ آپ کو پتہ ہے
کلمتان حبیبتان الی الرحمن چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس پر آپ سب سے پہلے امام بخاری کے بارے میں بولیں گے، پھر امام بخاری کے اساتذہ کے بارے میں، شاگردوں کے بارے میں، اچھا وہ استاد کس پائے کا تھا، اس کے بارے میں کس محدث نے کیا بات کی، وہ ساری عبارتیں زبانی عربی میں، اور 2-3 گھنٹے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر مشکل کام ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے ایسے تھا جس طرح کہ اپنی زبان اردو میں وہ بات کر رہے ہیں، پنجابی میں بات کر رہے ہیں۔ اچھا، حافظہ کمال کا تھا۔ ایک رات یعنی صبح انہوں نے سندے دینی ہے، جو طالب علموں نے پڑھا 115 طالب علم، تو ان کی سندے بنائی اور اس پر نام لکھے یا لسٹ بنائی 115۔ کیا فرماتے ہیں وہاں لکھتے ہیں 115 شاگردوں کے نام لکھ کے، یہ 115 نام مع مختصر پتہ جات، میرا نام بھی ہے مثال کے طور پر، ادھر لکھا ہوا ہے حافظ ابو اویس گل ولی بن عدل زمان مینی ثوابی گل بہار نمبر 2۔ اچھا، اس طرح یعنی ہر ایک کا گاؤں کا نام یا شہر کا نام اور باپ کا نام، باپ کا نام نہیں آتا تو صرف اسی کا نام، یہ 115 نام لکھے۔ تو کہتے ہیں 115 نام مع مختصر پتہ جات اس فقیر اللہ نے 4 شعبان 1409 کو رات 10 بجے اپنے حافظہ سے لکھی، یعنی پڑھائے پورے سال، اور اب رات کو بیٹھ کر 115 کے نام لکھ رہے ہیں حافظے سے۔ یہ ان کا حافظہ بھی، علمی مقام بھی، اور طالب علموں کے ساتھ ان کا تعلق اور ربط بھی، اور کچھ طالب علم پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے نام اپنے حافظے سے لکھ رہے ہیں۔ مطالعے میں جو ہے ارشاد الفحول علامہ شوکانی کی اور امین شنقیطی کی تفسیر ہے عذب البیان، یہ تھوڑا عرصہ سورہ یوسف میں نے ان سے پڑھی تھی، دوسرے کلاس والے بھی تھے، اور تفسیر قاسمی جلال الدین قاسمی، مصر کے بہت بڑے عالم مفسر، تو ان کی یہ کتاب ہے 10 جلدوں میں، کچھ میں 20 جلدوں میں چھپی ہے، تو اس کا بہت تذکرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کا مطالعہ کیا کرو۔ تفسیر قاسمی ہو گئی، عذب البیان ہو گئی، فتح الباری اور تحفۃ الاحوذی، تو گویا کہ ان کو زبانی یاد ہے، ان کی لمبی لمبی عبارتیں جو ہیں وہ پیش کرتے تھے۔ مسند احمد کو 30,000 کے قریب حدیثیں ہیں، تو کسی نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں ہے، تو ان کے پاس جا کے بندہ کہنے لگا کہ جی وہ کس جگہ ہے، کہتا ہے جاؤ پڑھو مسند احمد تو پتہ چلے گا نا، ادھر مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ تو حافظ صاحب کے پاس آئے تو حافظ صاحب نے بسم اللہ کی مسند احمد کی پہلی حدیث سے، اور پڑھتے گئے ایک حدیث کو تلاش کرنے کے لیے پوری مسند احمد پڑھ ڈالی۔ حالانکہ ہم تو جو پڑھتے پڑھاتے ہیں نا بس انہی کتابوں کو، دوسری کتابوں کو بہت کم ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن ایک حدیث کی تلاش کے لیے تقریباً 28 سے 30,000 احادیث انہوں نے پڑھی، وہ حدیث نہیں ملی ہوگی، اس لیے پوری کتاب کو جو ہے مطالعہ کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حافظ صاحب ننگے سر کو بہت برا جانتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا طالب علم، کیا استاد، کیا عوام ننگے سر گھومتے پھرتے ہیں، اس کو بہت برا جانتے تھے، بلکہ کہتا ہے یہ فرنگی تقلید ہے، کہتا ہے ابو حنیفہ کی تقلید تم نے ناجائز قرار دے دی، فلاں کی، اب فرنگی اور انگریز کی تقلید کر رہے ہو، ننگے سر پھر رہے ہو۔ اور کہتے تھے کہ یہ نماز کا حصہ نہیں کہ نماز کی وجہ سے آپ سر کو ڈھانپ لو، یہ لباس کا حصہ ہے، جس طرح پاؤں میں جوتی کے بغیر کوئی گھومتا پھرتا ہے، تو ننگے سر کس طرح گھوم پھر رہے ہو۔ تو اس پر بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے کہ مسلمان کے لیے اور دین دار بندے کے لیے تو خاص طور پہ ننگے سر گھومنا پھرنا جو ہے مناسب نہیں۔ آپ کی تقریباً کوئی 38 سے 40 تصانیف ہیں، یعنی 38 سے 40 کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اس میں پہلی جو کتاب آپ نے لکھی تھی غنچۂ نماز، اور ایک عربی کتاب تھی معدل الصلاح، اس کا ترجمہ کیا اوج الصلاح، تیسری کتاب ارشاد القاری الی نقد فیض الباری جس کا تذکرہ ہوا، زبدۃ المقترح لوجہ التفسیر، اور زبدۃ المقترح فی علم المصطلح،
وہ زبدۃ التصفیر لوجہ تفسیر، اس کا ذکر ایک دفعہ ہمارے حافظ عبدالرشید اظہر صاحب رحمہ اللہ، ان کے پاس گئے ان سے ٹائم لینے کے لیے، نسائی کا ٹائم لینے کے لیے، تو یہ کتابیں بھی میں ان کو تحفے میں دینے کے لیے لے گیا، تو وہ دیکھ کے خوش بھی ہوئے کہ دیکھو کسی عربی مدرسے میں پڑھے بغیر عربی کتابیں لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت زبردست عربی میں لکھتے ہیں۔ کچھ ان کے جو طرز عمل تھا اس کے مطابق تھوڑا بہت نقد بھی کیا، بہرحال تو یہ عربی میں کتابیں ہیں۔ یہ ارشاد الفحول جو علامہ شوکانی کی کتاب ہے، اس کا خلاصہ لکھا نخبۃ الاصول کے نام سے، اور یہ قسطوں کا جو کاروبار ہے، بہت سارے علماء تو کہتے ہیں جائز ہے، یہ ہے وہ ہے، قیمت بے شک اوپر نیچے ہو جائے، نقد کچھ ہو ادھار کچھ ہو، ٹھیک ہے، لیکن حضرت حافظ صاحب سختی کے ساتھ اس کاروبار سے منع کرتے تھے اور اس کو سود قرار دیتے تھے۔ من باع بیعتین فی بیعۃ واحدہ فلہ اوکس ما الربا، اگر ایسا کوئی سودا کر رہا ہے تو یا تو کم قیمت پر سودا کر لے، نہیں تو سود ہے۔ تو بیع التقسیط کے نام سے انہوں نے عربی میں یہ رسالہ لکھا ہے۔ پھر ختم نبوت ایک رسالہ ہے، اس کی عربی لکھی ہے۔ اثبات توحید، یہ بڑے حافظ صاحب کی کتاب ہے، اس کی بھی عربی میں ترجمہ کیا ہے۔ اسلام کی دوسری کتاب، اس کا عربی میں ترجمہ کیا۔ پھر احکام و مسائل، یعنی ان کو جو بھی کوئی خط آتا تھا تو حضرت حافظ صاحب کی عادت تھی کہ اس کے جواب میں 2 دفعہ لکھتے، فوٹو کاپی نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ لکھ لیے تو چلو اب فوٹو کاپی کر لوں آسانی، نہیں، 2 خط لکھتے تھے، ایک اپنے پاس محفوظ کرتے، ایک روانہ کرتے۔ تو ان خطوط کو آپ کی زندگی میں ہی مولانا عبد المالک بنڈر صاحب نے، اور اسی طریقے سے مولانا ابو سفیان سلفی صاحب جو اب وہاں استاد ہیں اور وہ مکرم مدرسے میں استاد ہیں، انہوں نے جمع کیا، اور پھر پہلی جلد، پھر دوسری جلد، احکام و مسائل کے نام سے یہ ضخیم کتابیں ہیں۔ تو وہ سارے خطوط اور آپ کے جوابات، اور کہیں سے عربی میں خط آیا نا تو اب وہاں اس کا پورا جواب عربی میں ہے، کہیں دوسری زبان میں آئے تو وہ کوشش کی ہے کہ اگر وہ زبان فارسی وغیرہ تو عبارت وہ فارسی کی اس میں پیش کر دیں۔ اسی طرح سفر نامہ نورستان کا سفر کیا، اور اس کا پھر ذکر کیا ہے۔ مرآت البخاری، بخاری کے حوالے سے اس میں سیرت امام بخاری ہے، کتاب امام بخاری ہے، اور اس طریقے سے محدثین کے کارنامے، اور سورہ فاتحہ کے انہوں نے جو درس دیے، جب مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے اور فالج ہو گئے، زبان بند ہو گئی، تو پھر وہاں میں امام تھا اور حافظ صاحب کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ تفسیر پڑھائیں، ترجمہ جس طرح مولانا عبداللہ صاحب کرتے تھے۔ تو انہوں نے جو سورہ فاتحہ پر دروس دیے وہ 75 دروس تھے سورہ فاتحہ پر، تو 400 سے اوپر صفحات میں نے کیسٹوں سے اس کو نقل کیا۔ تو بعد میں مولانا طیب صاحب وہاں جو تحقیقات والے، انہوں نے اس کو دیکھا اور اس میں مطلب ہے کہ آیات کے نمبر وغیرہ لگائے، پھر حافظ صاحب کو چیک کروایا، وہ کتابی شکل میں فصل الخطاب فی تفسیر فاتحہ الکتاب کے نام سے، خطبات نورپوری 2، مقالات نورپوری، داڑھی، یہ رسالے کا نام ہے داڑھی، یہ 50 صفحے پر مشتمل ہے۔ اتفاق امت، یہ 40 صفحے پر ہے۔ ائمہ اربعہ، ان کی ہدایات تقلید کے حوالے سے، اور یہ ضعیف روایات کے نام سے رسالہ ہے۔ نکاح میں ولی کی حیثیت، سود کی حرمت، یہ بھی رسالہ ہے۔ مسائل قربانی، یہ بھی رسالہ ہے۔ تعداد رکعات، دن رات میں جو فرض نماز کی رکھتے ہیں، سنتے وغیرہ۔ پھر ایمان کی حقیقت، اللہ اکبر اللہ اکبر، مقالہ ہر مہینے پیش کرتے تھے نا، تو یوسف وان ستر والے نے جو اشتہار بنانے کے لیے کہا تو اس میں تھا کہ علمی و تحقیقی مقالہ۔ حضرت حافظ صاحب کو پتہ چلا، کہتا ہے یہ کون سا علمی تحقیقی، میں کوئی محقق ہوں، میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں، یہ لفظ مٹاؤ۔ پھر کیا لکھیں؟ کہتے ہیں بس صرف لکھو حقیقت ایمان پر بیان ہوگا۔ یعنی اپنے بارے میں تو پسند کرتے ہی نہیں تھے، لیکن وہ جو موضوع ہے اس میں بھی اگر بیان کرنے والے کے علم کی طرف اشارہ ہو کے اب جب موضوع بیان کریں گے کہ بھئی علمی مقالہ پیش کریں گے تو اس کا مطلب بہت بڑا عالم ہے، تو تب
تو کہنے لگے نہیں یہ لفظ نہیں بولنے، نہیں یہ لفظ لکھنے ہیں، تو علمی اور تحقیقی لفظ کو بھی مٹا کے اشتہار سادہ بنواتے تھے۔ یہاں الفلاح یونیورسٹی میں عبد الرحمن عتیق صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ ان سے ٹائم لے حافظ صاحب سے، میں نے ان سے ٹائم لیا تو فون پہ ہی انہوں نے کہا کہ بھائی اشتہار چھاپو گے تو کچھ بھی نہیں لکھنا، بس حافظ عبد المنان نور پوری اتنا۔ اچھا ہم نے اشتہار بنایا اور میں نے صرف محترم لکھا، محترم حافظ عبد المنان پوری۔ وہ اشتہار وہاں پہنچا تو فون کیا بھائی محترم کو ڈھونڈو، میں تو نہیں محترم، میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا جی ساری دنیا کو ادھر پتہ چل گیا ہے، فلاں ٹائم ہے، اب آپ، میں نے توبہ کی کہ جی یہ آخری مرتبہ، آئندہ محترم بھی نہیں لکھیں گے، لیکن اس دفعہ ہماری عزت رکھ لیں اور آپ آئیں۔ تو بڑی مشکل سے پھر مانے اور پھر آئے، یعنی محترم لفظ کو بھی پسند نہیں کرتے تھے اپنے لیے۔ میں نے کہا جی محترم، کہتا ہے وہ دوسرے جو دیوبندی یا ہمارے علماء تو وہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ ہم عزت کے لیے کرتے ہیں، ادب کے لیے کرتے ہیں، تو میں نہیں محترم، میرے لیے کیوں لکھ رہے ہو؟ کہ جس کا احترام کیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں ان کے اندر۔ ایمان کی حقیقت، اطاعت رسول رسالہ ہے، شادی کے نام سے رسالہ ہے، ازدواجی زندگی نام سے رسالہ، قرآن و سنت پر اجرت لینا جائز ہے، سوالی انداز۔ یہ میں نے سوال لکھا تھا فجر، میں نے ان سے کہا کہ جی اس کے بارے میں کہتا ہے سوال کرو تو پھر اس پر درس میں کریں گے، تو وہ میں نے سوال کیا، پھر وہ رسالے کی شکل میں چھپ گیا۔ تو اس مضمون کو میں نے پڑھا تو اس میں کہ کوئی ابو اویس نامی شخص نے سوال کیا تھا، تو جو رسالہ لکھنے والا یا جو مضمون لکھنے والا تھا شاید وہ ابو اویس کو نہ جانتا ہو، تو اس نے یہ الفاظ لکھے ہیں جب میں پڑھ رہا تھا کہ ابو اویس نامی ایک شخص کے سوال کا یہ جواب ہے۔ تو ابو اویس آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں نے یہ سوال کیا تھا اور ماشاءاللہ جو انہوں نے درس دیا وہ رسالے کی شکل میں موجود ہے، قسطوں کی بے اردو میں بھی ہے، عقیقہ پر خطبہ جو منگنی ہے، حجیت حدیث 35 نمبر حج و عمرہ، اور 36 ادائے سنت بعد از فرض قبل از طلوع آفتاب، یعنی فجر کی نماز ہو گئی اور آپ نے سنتیں نہیں پڑھی تو اب اس کو پہلے پڑھ سکتے ہیں کہ حنفیوں کی طرح سورج کا انتظار کریں طلوع کا تو اس کے بعد پڑھیں گے، تو اس پر انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طرح ایک رسالہ خدا کی معرفت، ہمارے یہاں کہتے ہیں خدا لفظ نہ بولو، خدا لفظ نہ بولو، تو حضرت حافظ صاحب جیسے علمی شخصیت جو ہے وہ لفظ خدا استعمال کر رہے ہیں، خدا کی معرفت کے نام سے رسالہ ہے۔ اسی طرح اجازت القرآ لاثبات الجمعہ فی القرآ، بستیوں کے اندر، گاؤں کے اندر جمعے کی نماز کے اثبات کے بارے میں۔ فن مناظرہ میں بھی کمال درجے کے تھے اور لمبی گفتگو کے قائل نہیں تھے، کہتے ہیں کہ ایک دلیل کو چھوڑ کے دوسری اور دوسری کو چھوڑ کے تیسری کی طرف جاؤ ہی نہ۔ خاص طور پہ مرزائیوں کے ساتھ ہم مناظرے کرتے ہیں نا، ہمارے بڑے بڑے جو مناظرے وہ کرتے ہیں تو کبھی حیات مسیح پر مناظرہ ہو رہا ہے کہ جی مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں فوت ہو گئے ہیں اور ہم کہتے ہیں زندہ ہیں، اس پر چلو جی مناظرہ کرو۔ حضرت حافظ صاحب کہتے تھے یہ تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ مرزا کچھ ہے، آپ نے اس کے ساتھ یا مرزائیوں کے ساتھ اس موضوع پر مناظرہ ہی نہیں کرنا کہ جی مسیح علیہ السلام زندہ ہے کہ فوت ہو چکے ہیں، پھر کس پر گفتگو کریں؟ کہتے ہیں آپ نے بس ان کو پکڑنا ہے ادھر سے کہ بھائی مرزا کی نبوت ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو۔ جب وہ نبی ثابت ہو گئے تو اب نبی ہیں، اب جو بات کریں گے ہم مانیں گے، وہ پھر کہیں گے مسیح زندہ ہے ہم مانیں گے، وہ کہے فوت ہو گئے ہم کہیں گے ٹھیک ہے فوت ہو گئے۔ اسی طرح ہمارے گاؤں میں تبلیغیوں کے ساتھ دیوبندیوں کے ساتھ مناظرہ بنا تو میرے چاچا بار بار آتے جو ہے بھتیجے کوئی گھبرانے کی بات تو نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا نا، تیاری پوری ہے نا؟ میں نے کہا جی آپ فکر نہ کریں۔ اچھا وہ آئے، وہ کہنے لگے کہ جی سورہ فاتحہ کے بارے میں مناظرہ ہوگا، تمہارا مذہب ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں فرض ہے۔ تو حافظ صاحب سے میرا رابطہ کیا، میں نے کہا جی ہم دعویٰ کیا لکھیں؟ انہوں نے کہا تم نے دعویٰ لکھنا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا ترجمہ، اس سے ایک لفظ ایک حرف آگے پیچھے نہیں لکھنا۔ اب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ جب دعویٰ آپ اس لفظی ترجمے کے ساتھ کریں گے وہ کہے گا دلیل دو، یہ حدیث بخاری سے پیش کرو۔ اگر آپ کہیں گے نا فرض ہے تو اب وہ کہے گا فرض لفظ دکھاؤ، اگر آپ کہیں واجب ہے تو وہ کہے گا واجب لفظ دکھاؤ، اگر آپ کہیں گے ہر نماز میں ہر نمازی کے لیے وہ کہے گا لفظ دکھاؤ۔
تو ان جنجالوں میں نہ پڑو، بس یہ جو حدیث ہے صحیح وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، اس کا ترجمہ کر کے ادھر لکھ دو یہ ہمارا دعویٰ ہے، چلو مناظرہ کرو۔ آپ یقین جانیں ہم نے اس بات پہ 5 منٹ لگائے کہ یہی ہمارا دعویٰ ہے، وہ کہتا ہے آپ سے مناظرہ ہی نہیں کرنا، آپ بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہیں، چلے گئے بات۔ تو حضرت حافظ صاحب کسی کو بات کرنے نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو کتابیں تھیں یہ الگ انہوں نے لکھی ہیں، علماء کے ساتھ جو مناظرے ہوئے وہ بھی تحریری شکل میں ان کی کتابیں چھپی ہیں۔ اس میں ایک مسئلے رفع دین ہے، وہ میں نے ان کو ایک دفعہ چھاپ کر دی تھی، کافی پرانی ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے جا۔ بعد میں وہ مدینہ کتاب گھر والے اردو بازار میں تھے، ان سے وہ اصل کتاب ہی گم ہو گئی۔ حافظ صاحب نے کئی دفعہ کہا جی وہ لے آؤ نا، وہ لے آؤ۔ میں نے کہا جی اس کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس ان کے تھرو چھپوائی تھی، تو وہ واپس دے ہی نہیں رہے، کہتے ہیں آگے پیچھے ہو گئے۔ حضرت حافظ صاحب کے جو شاگرد ہیں نا، ویسے تو میرے خیال سے ہزاروں میں ہوں گے، لیکن جو انہوں نے اپنے گھر میں رجسٹر بنایا ہے اور اس میں بخاری کے جو طلباء فارغ ہوتے تھے ہر سال، تو سال لکھتے تھے، مہینہ لکھتے تھے کہ اس سال سے اس مہینے سے اس مہینے تک، شوال سے مثلا شعبان تک یہ اس سال کے طلباء ہیں، تو اس میں 1 نمبر سے لے کر جب آخری نمبر ہے وہ ہے 1589، 190، اور ہر سال کے مطلب ہے کہ شاگردوں کے یہ نام ہے، تو گویا کہ بخاری ان سے پڑھنے والے 1591 طلباء، اور باقی کتابیں بھی وہ پڑھاتے تھے، شرح جامی پڑھی ہے، ملا جامی پڑھی ہے، سدرہ پڑھی ہے، میں نے 38 کتابیں ان سے پڑھی ہیں، اور اس کی باقاعدہ انہوں نے سند دی ہے، وہ سند موجود ہے ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی۔ تو اسی طرح اور بھی ابھی میں کہیں پڑھ رہا تھا 20 کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں، بڑے ہمارے شیخ ہیں اس وقت۔ تو اس طرح الگ یعنی جو کتابیں مدرسے میں نصاب میں شامل طلباء پڑھتے تھے، اس سے ہٹ کر بھی وہ جو ہے کتابیں ان سے پڑھتے تھے۔ تو اس طریقے سے ان کے شاگرد اگر بخاری پڑھنے والے 1589 ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باقی بھی ہزاروں میں ہیں۔ ان مشہور شاگردوں میں پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ شامل ہیں، حافظ عبدالحمید اظہر صاحب یہ شامل ہیں، حافظ محمد امین ابھی جو درس دینے آئے تھے اوڑا والے، یہ بھی ان کے شاگرد، حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے شاگرد تھے، حافظ محمد مدنی جہلم والے حافظ عبدالغفور صاحب کے بیٹے رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد شریف فیصل آباد کے، عبدالغفار ریحان شکر گڑھ کے، عبدالستار صاحب کے بڑے بھائی، اسی طرح عبدالجبار صاحب لاہور میں، یہ پشاور میں پڑھاتے تھے، فاضل مدنی یونیورسٹی تھے، تو اس وقت جب ہم پڑھتے ہیں ان سے کچھ کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں، یہ ان کے شاگرد ہیں، اور بھی بے شمار ان کے شاگرد ہیں۔ حافظ صاحب نے 3 حج کی اپنی زندگی میں۔ پہلا حج انہوں نے 1990 میں کیا، دوسرا حج اگلے سال ہی 1991 میں کیا، اور یہ ہمارے جو مفتی صاحب ہیں عبدالرحمن عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ان کے ساتھ حج کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے عرب و عجم میں، کیونکہ وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے بھی ہیں، پھر حج بھی کئی کیے ہیں، تو عربوں سے بھی تعلقات ہیں، پھر مجاہدین کے ساتھ تعلق ہے، تو شروع میں مجاہدین میں عرب لوگ بھی بہت آتے تھے، تو اٹھنا بیٹھنا علماء سے بھی سب سے بڑا تعلق۔ تو وہ ان کے الفاظ ہیں میں نے عرب و عجم میں حافظ صاحب جیسا عالم بعمل نہیں دیکھا۔ حالانکہ بڑا تجربہ ہے، الیک سلیک ہے، تعلقات ہیں، عرب شیوخ بھی ان کے اساتذہ ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں حافظ عبد المنان رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم بعمل میں نے نہ عرب میں دیکھا نہ عجم میں دیکھا۔ تیسرا حج حافظ صاحب نے 202 میں کیا، اور یہاں اسلام آباد تک حافظ مقصود صاحب تک ان کے ساتھ میں خود آیا تھا جب وہ حج کرنے جا رہے تھے۔ یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ آپ نے درزی کی صنعت بھی جو ہے وہ سیکھی تھی کہ آپ کپڑے سی سکتے تھے۔ دوسرا یہ کہ الیکٹریشین کمال کے کاریگر تھے، گھر کا سارا الیکٹریشین کا کام وہ خود کرتے تھے۔ ان کے جو بچوں کے ماموں ہیں، سالہ ہوا نا عبدالوحید ساجد صاحب،
تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں آیا تو بجلی گئی ہوئی تھی، اندھیرا تھا، تو بجلی آ گئی باقی، اور اس میں پھر بھی اندھیرا تھا، تو میں اٹھ کے تو میں یہ بٹن دباؤں وہ بٹن دباؤں، تو انہوں نے کہا یہ نیچے والا پہلا بٹن دباؤ، تو میں نے دبایا تو بجلی لائٹ آن ہو گئی۔ میں نے کہا یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ لائٹ کا بٹن کے ساتھ جوڑ رکھو تو دائیں جانب میں جو پہلا بٹن ہے اس لائٹ کے ساتھ جوڑو تاکہ ہاتھ آرام سے پہلے بٹن کی طرف جائے اندھیرے میں۔ تو گھر کا سارا کام ماشاءاللہ الیکٹریشین کا وہ خود کرتے تھے۔ پھر ڈرپ لگانے کی جو مہارت تھی، بڑا مشکل کام ہے ایک انجان بندے کے لیے، وہ خود ڈرپ لگوایا کرتے تھے گھر میں اپنے بچوں کو۔ عبدالرحمن ثانی بیمار ہو گیا، کوئی بیٹی بیمار ہو گئی، اسی طریقے سے انجیکشن بھی خود لگاتے تھے۔ پھر ڈرائیونگ جو ہے، ہمارے گاؤں کے جو میں نے ان کو ڈرائیور دیا تھا، ہدایت اللہ نام تھا، فوت ہو گیا، تو ان کے ساتھ نورپور اپنے گاؤں جا رہے تھے، تو اس نے مجھے بتایا کہ حافظ صاحب کو میں نے کہا کہ آپ بھی ذرا ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائیں، آپ کو کچھ سکھا دوں، سڑک خالی تھی۔ تو کہتے ہیں بٹھایا، تو تھوڑی دیر بٹھایا، چلانے لگے تو کبھی ادھر کبھی ادھر، کہتا کھڑی کر کے، تو کہتے ہیں یار یہ میرا کام نہیں ہے، آ جا اپنی سیٹ پہ۔ لیکن اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں تنویر، وہ کافی عرصہ ان کے ساتھ ڈرائیونگ پہ تھے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ حافظ صاحب کو اسی طرف جاتے ہوئے میں نے کہا، حافظ صاحب نے کہا کہ ڈرائیونگ سیکھنی ہے، تو کہتے ہیں میں نے ان کو ڈرائیونگ سکھائی، اور واپسی پہ کافی دیر حافظ آباد روڈ پہ انہوں نے گاڑی چلائی۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے ان سے کہا کہ ہمارے گاؤں کے لیے ٹائم چاہیے آپ کا درس، تو حافظ صاحب نے کہا یار ٹائم نہیں ہے، مصروف۔ تو میں نے کہا دیکھیں آپ استاد ہیں لیکن ڈرائیونگ کا استاد تو میں ہوں۔ تو حافظ صاحب نے فوراً کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جو دن رکھو میں آ جاؤں گا۔ یعنی ڈرائیونگ میں بھی استاد کا احترام۔ اتباع سنت، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تہجد پر تو ان کی ملازمت تھی، یعنی ہمیشگی تھی، اور بیماری کے آخری رات بھی تہجد نماز نہیں چھوڑی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ ساری زندگی تہجد کی نماز میں 2 پارے پڑھتے تھے، ساری زندگی۔ یہ نہیں ہے حفظ کرنے کے بعد انہوں نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اور کبھی 2 پارے اس میں پڑھنے نہیں چھوڑے۔ اور چوکنیائی میں جب آتے تھے درس دینے کے لیے، تو جب تک فالج نہیں ہوا تھا، کچھ نمازیوں نے کہ جی آپ لمبا پڑھتے ہیں، تو 25 منٹ کی نماز وہ پڑھاتے تھے، فجر کی پاؤ پڑھتے تھے، تو وہ جی بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، تو حافظ صاحب نے پھر کہا کہ یار نماز تم پڑھا لیا کرو، یہ خواہ باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ جب تک وہ پڑھاتے تھے تو پاؤ فجر کی نماز میں، تو اس طریقے سے 2 قرآن یعنی مکمل ہوتے ہیں پورے سال میں۔ اور وہاں جامعہ محمدیہ گھر سے جب ہم ان کو لیتے تھے اور چوکنیائی تک، تو وہ جو پڑھنا ہوتا تھا وہ آواز آتی تھی، وہ دہرائی کرتے تھے، پاؤ 3 رکوع مسجد تک پہنچتے پہنچتے وہ پڑھتے۔ تو قرآن مجید کے ساتھ بڑا ہی ان کا تعلق اور وابستگی اور شغف۔ تراویح رمضان کے اندر کیا کرتے تھے کہ شروع رات میں 8 رکعت پڑھ لیے نا، تو اس میں سپارہ پڑھ رہے ہیں، پچھلی رات پھر 3 رکعتیں یا 5 رکعتیں پڑھتے تھے، تو 2 رکعتوں میں 2 پارے اور وتر کی نماز پڑھ کے، تو اس طریقے سے 2 پارے، تو 2 قرآن پچھلی رات کو ہوتے تھے اور 1 قرآن یہ، تو اس طریقے سے نماز تراویح اور تہجد میں 3 قرآن، اور دن کے وقت میں یا چلتے پھرتے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر کے جو کام کاج تھے نا، وہ بے شمار طالب علم تھے اور قریب تھے، لیکن کبھی طالب علموں سے جو ہے وہ کام نہیں کرواتے تھے۔ گندم کا توڑا اپنے کندھے پہ رکھ کے پسوانے کے لیے خود لے جاتے تھے۔ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا سبزی ہاتھ میں اٹھائے گھر لے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے چھوٹا سا بھی پڑا ہوا تو وہ ادھر آئے، یہ جا کے ہمارا گھر میں لے جا، تو یہ گھر سے یہ چیز لے آؤ، تو گھر سے وہ چیز لاؤ، گھر کو یہ چیز پہنچاؤ، سمجھتے ہیں کہ ہم بادشاہ بن گئے ہیں۔ لیکن حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے کام کاج خود ہی کرتے تھے، یہاں تک کہ گندم کا توڑا بھی کندھے پر رکھ کر
اس کو پسوا کے آٹا بنا کے پھر بوری جو ہے وہ اپنے گھر لے جاتے تھے، سبزی وغیرہ خود لایا کرتے تھے، اور دکاندار کے پاس جا کر کبھی نہیں کیا، 2-4 بندے کھڑے ہیں نا تو یہ کہ پہلے جا کے کہیں کہ جی مجھے دو، مجھے جلدی ہے، باری کا انتظار کرتے تھے کہ یہ 2 بندے پہلے، ان کا پہلے کرو پھر میری باری ہے۔ حقوق مسلمان کی ادائیگی کے حوالے سے حضرت حافظ صاحب سلام کا جو افشا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، تو ہم نے دیکھا کہ ادھر مدرسے سے گھر تک جا رہے ہیں تو السلام علیکم السلام علیکم، گھر تک جاتے جاتے کوئی 100 بندوں کو سلام کرتے تھے، نکل کے واپس آتے تو سلام کرتے تھے۔ بیمار پرسی، وہ تو ہمارا اپنا مشاہدہ ہے، فجر کی نماز کے بعد، درس کے بعد کوئی بندے کے بارے میں معلوم ہوا کہ بیمار ہے، اسپتال میں ہے یا گھر میں ہے، تو گاڑی میں بیٹھ کے انتظامیہ کو بھی کہتے چلو ادھر بیمار پرسی کرنے پہلے چلتے ہیں، اور یہ ہفتے میں 1-2 مرتبہ ضرور کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے نکلتے تھے، اور یہی چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ کا قریب بناتی ہیں۔ مہمان نوازی تو ہم کہتے ہیں نا پٹھان بڑے مہمان نوازے، لیکن پنجاب کے اندر اور علماء کے اندر حضرت حافظ صاحب جیسا مہمان نواز، یہاں تک کہ بڑے بڑے اچھے مہمان نواز ہم نے دیکھے لیکن ان جیسا کوئی نہیں۔ اور جا کے دیکھو تو ناشتے کے وقت 2-4 بیٹھے ہوئے ہیں، دوپہر کو جاؤ تو 5-6 بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب کو جاؤ تو 10 بیٹھے ہوئے ہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پہ۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے پتہ نہیں حافظ صاحب یہ پورا کس طرح کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے فضل سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پوری ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اتوار جیسا کہ بتایا کہ تہجد کی نماز سے پہلے 2:45 بجے آپ کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، اور عصر کی نماز کے بعد آپ کا جنازہ رکھا گیا نواز شریف پارک کے نام سے، وہاں بہت بڑا پارک ہے جامعہ محمدیہ کے ساتھ ہی۔ اس وقت بڑا زور ہم نے لگایا، مولانا صاحب سے بھی کہتے رہے کہ پروفیسر ساجد میر صاحب سے کہیں کہ نواز شریف کے بہت قریب ہیں تو یہ پلاٹ جو ہے یہ جامعہ کے نام کر دے تاکہ ادھر کل کو پارک وغیرہ نہ بنے کھیل کود کے لیے تو چلے طلبا، لیکن وہی ہوا، وہ نام تو جماعت کے یا جامعہ کے نہ ہوا تو آج وہ پارک ہے، گندگی شندگی تو ختم ہو گئی، تو اس میں جنازہ رکھا گیا عصر کی نماز کے بعد۔ دیکھیں جب ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ ایسا کوئی وقت رکھتے ہیں کہ یا ظہر کی نماز ضائع ہوتی ہے یا عصر کی نماز ضائع ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ یعنی جو بھی اس جنازے میں شریک ہوا اس نے فجر بھی باجماعت ہی پڑھی ہوگی، ظہر بھی باجماعت اور عصر بھی، اور عصر کے بعد ان کا جنازہ ہوا، تدفین ہوئی تو مغرب کے لیے پھر فارغ ہے، قریب قریب مسجدیں تھے، جا کے مسجدوں میں، تو یہ الحمدللہ ان کے جو اللہ رب العالمین نے ان کو ایک ملکہ دیا تھا، ایک تقوی پرہیزگاری، اس کا اثر ان کی وفات کے بعد جنازے والے دن بھی لوگوں میں بھی نظر آیا۔ جنازہ آپ کا حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا، اور اس دن پڑوس میں کوئی دوسرا بندہ بھی فوت ہوا، اس کی خوش قسمتی، انہوں نے کہا جی حافظ صاحب کے جنازے کے ساتھ اس کا جنازہ بھی، تو وہ دونوں جنازے آگے تھے، اور حافظ صاحب کے لیے تسنیہ کے صیغے پڑھنے جو ہے وہ یعنی ایک ہے مفرد کے صیغے، اور لیکن جب آپ 2 صیغے عربی میں بنائیں کہ ان دونوں کو ان دونوں کو ان دونوں کو، تو اجمی لوگ جو ہیں وہ اس طرح عربی میں تو نہیں پھر بول سکتے، تو واقعی لگ رہا تھا کہ کچھ تکلف ہے حافظ صاحب کی دعاؤں میں، لیکن الحمدللہ حافظ صاحب نے وہ جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد آپ کو جو کنگنی والا گجرانوالا میں جامعہ کے قریب ہی جو محلہ ہے اس کے قبرستان میں دفنایا گیا، اور اسی پر ہم اس گفتگو کو مکمل کرتے ہیں۔ جو سنایا گیا، جو کہا گیا، اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی، کوئی حقیقت حال سے الگ کوئی بات ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئے، آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، آپ کے دل و دماغ نے قبول کی، اللہ رب العالمین مجھ سمیت آپ سب کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت حافظ صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد